گزشتہ ایک ہفتے سے ملک کے متعدد درد مند مسلمان لیڈران، جن میں ہمارے اکابر علماء حضرات بھی شامل ہیں اور نیک ہمدرد مسلمان قائدین بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے میڈیا کے ذریعے ملک اور قوم کی جو ہمدردی کے پیغامات آ رہے ہیں ان کو پڑھنے کا، دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک موضوع زیر بحث ہے آج کل کہ ملک میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان میں اتفاق، آپس کے اندر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اور قوموں کی طرح ملک کی خدمت کریں اور عزت اور وقار کی زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی، کچھ جگہ سے دعوت نامے مجھے بھی آئے تھے کہ آپ ان پروگراموں میں شریک ہوں، لیکن میں حرمین شریفین کے سفر کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکا۔ تو بڑے بڑے اکابر حضرات اور بڑے بڑے مسلمان لیڈران کی جو اس ہفتے میں باتیں میں نے سنی ہیں، تو بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ سرکار اور مسلمانوں کے تعلقات بڑے اچھے ہوں، خوشگوار ہوں اور ملک میں امن، آپسی بھائی چارہ، پیار اور محبت کی فضا جو ہے وہ عام کی جائے، ہر ایک بندہ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے۔ بظاہر تو ان کی باتیں ایسی ہی لگتی ہیں، لیکن بہت سارے درمیان میں ایسے ہیں کہ ان کی ظاہری باتیں اور باطنی باتیں دونوں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، اور اپنا اپنا فارمولہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتفاق کے علمبردار ہیں، ہم اخوت کے علمبردار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارہ ہو، محبت ہو۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے مسلمانوں کے لیڈر ہیں بار بار کہتے ہیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آؤں، لیکن ان کا کردار یہ نہیں بات کرتا ہے۔ حیرت تو تب ہوتی ہے نا کہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں بڑا درد ہے، تمہاری تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سرکار سے فرینڈلی میچ کھیل کے مسلمانوں کا بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ جس سے مل لو کہ ہم تو اخوت چاہتے ہیں، ہم اتفاق چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام حضرات ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت علیحدہ ہو، ہمارے ممبران علیحدہ ہو، ہماری میٹنگ علیحدہ ہو، ہم اپنا پروگرام اپنی صدارت میں کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم اسلامی طریقے طرز پر چل کے آپس میں اتفاق کے علمبردار ہیں، آپسی بھائی چارے کے علمبردار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ نفرتیں ختم ہو کے محبتیں عام ہو جائیں، لیکن اپنی اپنی ڈپلی بجائیں گے، بار بار شور مچاتے ہیں۔ عجیب، مجھے اس لیے آج بار بار علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔
کہا نا انہوں نے، عامر عثمانی نے پھر ایک جگہ کی کہ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو. چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو. جنہیں اردو سمجھ نہیں آ رہی پوری، میں ان کو اس شعر کا مطلب پہلے سمجھا دوں پھر گفتگو آگے کروں گا. عامر عثمانی کہتے ہیں کہ چمن کا ایسا جو باغیچہ ہے نا، اس کا کوئی ایسا مالی جسے اجڑا ہوا باغیچہ راس آ گیا ہو، مالکوں کو کہا ہو کہ بس درختوں کو کیڑا لگ گیا، اب تمہارے کام کا نہیں. مالک بھی کہتے کوئی بات نہیں، یہ اجڑا ہوا باغیچہ پڑا رہے، لیکن اس کو اپنے حصے کا اتنا پھل، اپنے حصے کا اتنا شہد، اپنے حصے کی اتنی چیزیں مل رہی کہ اس کا گھر آرام سے چل رہا ہے. چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے. چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے. متاع گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے. نعرہ وحدت کا ہے لیکن جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. نعرہ اتفاق کا ہے لیکن اسٹیج علیحدہ علیحدہ ہیں. نعرہ قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا ہے لیکن جماعتیں دن بدن نئی سے نئی بنائی جا رہی ہیں. تو پھر یہ کیا تماش بینی نہیں تو کیا ہے؟ جس دین نے وحدت کی بات توحید سے شروع کی ہو کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول اللہ کی اطاعت، ایک قرآن پاک کی فرما برداری، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے ادائیگی، ایک صف میں کھڑے ہو کر آپس میں اتفاق اور محبت کا پیغام دینا، اور اس کے امام، اس کے لیڈران کہتے ہو کہ نہیں ہم کو تو ہر ایک صوبے میں سے 2-2 لوگ چاہیے، ہم علیحدہ سے اپنا پروگرام کر کے حکومت کے سامنے بات رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ اپنا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، یہ دیش کے مسلمانوں کا کوئی پروگرام نہیں رکھنا چاہتے، یہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں. سب کا ایک ہی بات ہے کہنے کی. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج کا تو بیان ہی صرف مسلمان لیڈران اور وہ ان مولویوں کے نام ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیڈر بن گئے ہیں، جنہوں نے ٹھیکے پہ لے لیا ہمیں 1947 کے بعد. ہمارا ٹھیکہ ہی انہوں نے لے لیا پکا کہ سرکار کوئی بھی آئے بس ہم نے پیٹنٹ کرا لیے مسلمان اپنے نام. بار بار ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق بھی ہو، اتحاد بھی ہو، معاملات بھی خوشگوار بھی ہوں، عزتیں بھی ہوں، لیکن ہوں کس کے مطابق؟ نماز کس کے مطابق پڑھی جائے گی؟ قرآن پاک اگر پڑھا جاتا ہے تو اس کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اس کا معیار کون طے کرے گا کتنی ہونی چاہیے؟ حج اگر ادا کرنا اس کے ارکان کون طے کرے گا کہ حج کے اندر کون سے ارکان ہونے چاہیے؟ اگر یہ ساری باتیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں تو پھر ہمیں میدان سیاست میں اہل ایمان کو کیسا چلنا ہے یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی طے کریں گے. یہ بھی اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طے کرے گا. 3 طبقے ہیں ہمارے یہاں. پہلا طبقہ دیندار لوگوں کا ہے، اللہ والوں کا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا، جن کا اپنے پروگراموں میں بار بار یہ کہنا ہے کہ ہم دیندار نہیں رہے اس لیے عزت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ہم دیندار نہیں رہے، ہم اسلام کے پابند نہیں رہے، عزت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، پریشان ہیں ہم. اچھا جی، تو ہم دیندار بن جاتے ہیں. اب دیندار جب بن جاتے ہیں اچھی طرح تو باہر جب مسئلہ ہوتا ہے مسجد سے کوئی تو یہ دیندار طبقہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں جاؤں گا وہاں. تو بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ اگر مکمل دیندار بن جائیں گے تو بڑے عزت والے بن جائیں گے، ہر معاملہ درست ہو جائے گا.
یہ کیا بات ہوئی کہ باہر اگر ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا تو تم کہتے ہو کہ نہیں اب میرا کام نہیں ہے, میں تو بس تمہیں تسبیحات بتا سکتا تھا, چلا لگوا سکتا تھا, تمہارا سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دے سکتا تھا. اچھا آپ تو کہتے تھے کہ اگر دیندار بن جائیں گے تو بڑی عزت اور شان و شوکت ہو جائے گی, لیکن پتہ لگا کہ جب پورا وقت ہی دین کے اندر لگا دیا تو جب باہر نکلے تو پھر کسی اعلیٰ افسر سے بات کرنے کی بھی جرت ان میں نظر نہیں آئی. دوسرا طبقہ مسلمان دانشوروں کا, چاہے وہ علی گڑھ کے ہوں, چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہوں, چاہے وہ لکھنؤ کے ہوں, جن کا یہ رونا ہے پچھلے 70 سال سے کہ اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے, اعلیٰ تعلیم. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے سماج سے پچھڑ گئے, ہمارے کے اندر تعلیم کی کمی ہے, ہماری قوم میں ہم معاشرے سے پچھڑ گئے ہیں. کوئی پروگرام دیکھ لو ان کا, بس ان کو اس بات پہ غرور ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن سماج پڑھا لکھا نہیں رہا, ہم ان کو پڑھا لکھا بنا. اچھا بھائی پڑھ لکھ جاتے ہیں, بتاؤ کیا کرنا ہے. ارے نہیں آپ پڑھیے لکھیے, آئی ایس بنیے, آئی پی ایس بنیے, بن گئے جناب. آپ نے جو کہا ہم نے اس میدان کے اندر بے شمار لاکھوں بچے اپنے لگا دیے جن کو تعلیم یافتہ بنایا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, بالکل LLM کر کے ججوں کی کرسیوں پہ بٹھا دیا, افسران بڑے بڑے بنا دیے. تو پھر انہوں نے قوم کا کیا سنوارا؟ جب یہ سب کچھ بن گئے تو کہنے لگے نہیں جی ہم تو اپنے منترالیہ کے جو منتری صاحب ہیں ان کے ادھین ہیں, ہم آپ کی کچھ کھل کے مدد نہیں کر سکتے. تو پتہ لگا یہ دوسرا طبقہ جو رونا روتا تھا یہ بھی, یہ جو ہمیں سمجھا رہا تھا کہ تم پورا وقت ہی پڑھائی میں لگا دو گے تو پھر تمہیں عزت مل جائے گی, لیکن نہیں. جب یہ بھی پڑھ کے کسی بڑی کرسی پہ بیٹھے تو یہ کسی کے ماتحت ہو گئے, عزت پھر نہیں دلوا سکے. تیسرا طبقہ مسلمان بیپاریوں کا ہے. وہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, اچھے ہیں, ان کو بولو جی, ان کا بھی اپنے جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں ان کا رونا ہے. ارے یار یہ کام ہی نہیں کرتے, نٹھلے, یہ محنت ہی نہیں کرتے, یہ تو کاروبار بہترین کریں, کاروبار بہترین کریں. اچھا جی تم نے یہ رونا لگایا تو ہم نے کاروبار کے اندر کام کیا, اور ماشاءاللہ پوری دنیا کی انڈسٹری میں آج مسلمانوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے, پورے ورلڈ کی انڈسٹری میں. اس ملک میں بھی ہاتھ سے کام کرنے والے سب سے زیادہ محنتی لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان میں سے ہیں. تم نے کہا جی کام کرو, خوب کام کیا, بڑی بڑیاں کمپنیاں لگا دیں. ملک کی بڑی کمپنیوں میں آپ لسٹ پر نکال لیجئے کتنے ماشاءاللہ بہترین مسلمان موجود ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ جب یہاں پھر قوم کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم کیونکہ بیوپاری ہیں اس لیے ہم تمہارے سیاسی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے. تینوں اپنی اپنی جگہ ناکام ہیں. کیوں ناکام ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں اپنے اپنے مزاج کے مطابق قوم کو چلانا چاہتے ہیں. قوم جو ہے, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں, کچھ بھی نہیں, ربط باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. قرآن پاک نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. انہوں نے کہا ہاں جی پکڑ لی ہے, 5 وقت نماز پڑھنے سے ہم نے پکڑ لی ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل, ہم نے تعلیم کے ذریعے, اقرا بسمی کے ذریعے ہم نے رسی پکڑ لی ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل, ہم نے کاروبار کے ذریعے اللہ کی رسی کو پکڑ لی ہے, بس یہیں سے پکڑ لی, آگے نہیں سنا اللہ کیا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپس میں لڑو نہیں, آپس میں جھگڑو نہیں, آپس میں نا اتفاقی نہ کرو. یہ کہتے ہیں تینوں طبقے کی رسی تو اللہ کی پکڑیں گے لیکن آپس میں ملیں گے نہیں. یہ ان کی بنیادی پریشانی ہے. ملک کی کوئی بھی حکومت ہو, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں,
حکومت کوئی بھی ہو، جب بھی کسی قوم کے رہنما، کسی قوم کے لیڈر، کسی قوم کا قائد، کسی قوم کے ممبر پارلیمنٹ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اپنا مفاد ایک طرف رکھ کے اپنے ملک اور قوم کے لیے جب اس سرکار کے بڑے کے پاس جائیں گے تو وہ بالکل ان کی بات سنے گا، لیکن یہ جانا نہیں چاہتے، یہ جانا نہیں چاہتے۔ یہ بس جو بات علامہ عامر عثمانی نے نہیں نا چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے۔ حکومتوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اس کو جنتا طے کرتی ہے، لوگ طے کرتے ہیں۔ حکومتیں ہمیشہ عوام کے ساتھ چلا کرتی ہیں۔ اب جو عوامی متفق نہ ہو، جن کے قائدین ہی متفق نہ ہو، وہ کیا اپنی دکھ تکلیف بتا سکتے ہیں حکومت کو جا کے؟ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی دہرا رہا ہوں اپنی اس بات کو کہ ابھی پچھلے ہفتے دارالعلوم دیوبند کی چھاؤں میں ایک جماعت نے اپنا بہت بڑا پروگرام کیا اور اس میں پورے ملک کی ادھر کی ادھر کی فلاں کی تلاں کی باتیں کرتے رہے، لیکن ان قراردادوں کے اندر کہیں ایک لفظ یہ نہیں لکھا کہ ہماری قوم میں ایک بزرگ بندہ ہے، ہماری قوم میں ایک شریف آدمی ہے، ہماری قوم کا ایک دائی ہے جس کا نام مولانا کلیم صدیقی ہے، جس پر مقدمہ جھوٹا پڑ گیا۔ حکومت کو ایک دفعہ اس اجلاس کے اندر ایک دفعہ ان مولویوں نے قرارداد پیش کر کے حکومت کو نہیں کہا کہ ہماری بات سننی چاہیے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن دعویٰ ہے کہ ہم ہمدرد ہیں قوم کے، یہ دعویٰ لیکن پورا رکھیے گا، اور آپ بھی ماشاءاللہ ان سے سر پہ ہاتھ پھرواتے رہیں، 500 کے نوٹ مصحفوں میں دیتے رہیے، ہٹیے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے کہ ان کی جگہ دوسرے بندے لاؤ۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اہل اقتدار کے سامنے، جو حکمرانوں کے سامنے اپنی قوم کے دکھ درد کو رکھ سکے۔ چمچوں اور لیڈروں میں فرق ہوتا ہے۔ حکومت کو چمچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حکومت کوئی بھی ہو، سرکار کوئی بھی ہو، چمچے تو جب کئی سرکار بنتی بہت سارے آ جاتے، لیکن آپ کو یہ راز کی بات بتاؤں، حکومت کو چمچوں کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت کو لیڈروں کی ضرورت ہوتی جو آ کے بتا سکے ان کو کہ زمین پر کیا اچھا چل رہا ہے، کیا برا چل رہا ہے۔ تم یار بات کرتے ہو، ایمان کی بات کرتے ہو، اپنی دیش کی مٹی کی بات کرتے ہو، پیار اور محبت کی، لیکن زمین سے اوپر آسمان کے نیچے درمیان کی ایسی بات کرتے ہو نہ جہاں ہمارے پلے پڑ رہی نہ سرکار کے پلے پڑ رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نمائندے ہیں تو آپ کو اپنے کام کرنے سے پہلے نمائندہ اگر مسلمانوں کا نمائندہ بننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بننا ہوگا۔ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نمائندگی کرنی ہے۔ آج بس جمعے میں ارادہ پہلے تھا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اور واقعات پیش کروں گا، لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے لگاتار یہی بیانات سن رہا تھا تو دل میں آیا کہ کم از کم اپنی قوم کے جو بڑے ہیں ان کو گزارش ہی کر دوں کہ حضرت اگر آپ واقعی اتفاق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ سارے کے سارے بڑے اکابر حضرات، جتنے بڑے اکابر علماء ہیں، جڑے بڑے اکابر مسلمان لیڈران ہیں، ہم نے تو ان کو ابھی تک ایک اسٹیج کے اوپر نہیں دیکھا ہے، ہم نے ان کو ایک اسٹیج پہ نہیں دیکھا۔ یہ باتیں اتفاق کی تب ہوتی ہیں جب عملی طور کے اوپر اس کا نتیجہ کیا جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے ہمیں کہ آپس میں نا اتفاقی نہ کریں،
مسلمانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں عطا فرمائی جو پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے محبت کی علم بردار ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کے علم بردار ہیں، پوری دنیا میں ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے، پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور یہ اتنے کمزور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہو تو اس پر بھی کچھ نہیں بولتے، جبکہ ان کو پتا کہ پوری کائنات میں مسلمانوں کو اپنی جان سے، مال سے، ہر شے سے زیادہ اگر کوئی قیمتی ہمارے نزدیک ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میں حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بولیں یا نہ بولیں، ہم آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تمام باتیں منظور ہو سکتی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی منظور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو جس علاقے میں رہتے ہیں کہ جو مسلمان لیڈر، جو مسلمان مولوی اتفاق کی بات کرے تو پہلے اس کے کردار میں دیکھیں کہ کیا واقعی اس میں کوئی اتفاق والی بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلک کے اندر نا اتفاقی میں پھنس گیا، اگر یہ ذات و برادری میں نا اتفاقی میں پھنس گیا، جو اپنے گھر میں ایک جماعت کے دو ٹکڑے کر کے بیٹھے ہوں وہ اتفاق کی بات کرتے ہیں، جو مسلک کی بنیاد پر دوسرے کو غیر مسلم قرار دے دیں وہ بھی اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ حیرت انگیز گفتگو ہے ان حضرات کی جن کو ذمہ دیا گیا کہ ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، آپ کو اپنا قائد بناتے ہیں، تو وہ صرف دعوتیں اڑاتے ہیں، وہ دکھ درد کی بات ہی نہیں کرتے، وہ پریشانی کی بات ہی نہیں کرتے۔ بندہ وہی ہے جو دکھ درد کے اندر دوسرے کی تکلیف کو سمجھے۔ گھر کا بڑا تو اسی کو کہتے ہیں نا جی، ہر بندہ اس کے پاس جاتا ہے، اپنا دکھ بتاتا ہے، تکلیف بتاتا ہے، اور جب گھر بہت بڑا ہو، جو یہ ملک بھی ایک گھر کا درجہ رکھتا ہے، اگر یہ ملک اتنا بڑا ہے اور اس گھر کا جو بڑا ہے اس کے پاس کوئی بندہ پہنچے ہی نہ اپنی قوم کا دکھ درد لینے کے لیے، دور دور ہی شور مچاتا رہے، اخباروں کے اندر ہی شور مچاتا رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہ بندہ اپنی قوم کا بڑا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اگر اب بار بار آپ کو دھوکہ کھانے کی عادت ہی پڑ گئی ہے تو پھر یہ دھوکہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ جو لوگ بار بار ایک سراغ سے ڈسے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ، کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، صلی اللہ۔ بڑی پیاری بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک سوراخ سے، سوراخ ایک ہے نا، جو ایک سوراخ سے بار بار ڈسا جاتا ہو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔